اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو بعد میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، 2 یا 4؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف پیر رکھنا نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ یہ پوچھنا ہے کہ گرلز جاب کر سکیں کہ نہیں، لیڈیز جیولری وغیرہ پہن سکتی ہیں عمرہ میں یا نہیں؟ لو چلنے میں نہیں ہو رہا نا اس کو، ڈاکٹر نے بولا اس کو اڑا دو، بٹ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ ہم گو۔ آتا ہوں، یہ دیکھیے عامر بھائی کی کامیابی کا راز، ماشاءاللہ، اوئے ہوئے ہوئے، کتنی خوبصورت کامیابی ہے ماشاءاللہ۔ سو گائز ہماری گاڑی ریڈی ہو رہی ہے، ڈیڈ نے دونوں ڈگیاں کھول کے رکھی ہیں دونوں گاڑی کی۔ کون سی گاڑی لے کے جائیں ہم؟ یہ والی؟ اچھا آپ یہ والی لے کے جا رہی کیا؟ ٹھیک ہے چلو ہم یہ والی لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ آج وہ گھڑی آ چکی ہے جب ہم جا رہے ہیں مفتی سلطان صاحب کے پاس۔ آپ کے جو جتنے بھی کویشچنز تھے وہ سارے کے سارے کویشچنز کے آنسرز ان سے لیں گے انشاءاللہ۔ عامر بھائی بھی آنے والے ہیں اینڈ ہمارے ساتھ یہ بندہ بھی ہے۔ لو جی ہم ڈیڈی کی اسکواڈ بن کے جا رہے ہیں، اور یہ ہم، ارے ڈیڈی بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ دونوں گاڑی 4000 4000 4000۔ اور لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لو جی کراڑی آ چکے ہیں یار، مجھے عراق جانا ہے گائز، عمرہ کرنا ہے، انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ، دعا کیجیے گا ہمارے لیے بس۔ چلو جی ہم پہنچ چکے ہیں جامع مسجد۔ باہر گئے کیا مفتی صاحب؟ ہاں۔ ارے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ اللہ کا بہت دن ہو گئے آپ کو۔ آپ کی طاق میں بیٹھے تھے کہ بھائی مفتی سلطان صاحب کے پاس کب جائیں گے؟ لے لیا نا مسئلہ تھا۔ اچھا مسئلہ طاق گائز، اتنے ٹائم سے بولتے تھے سب لوگ مفتی سلطان کے پاس جاؤ، مفتی سلطان، انشاءاللہ یہ مفتی سلطان بزی تھے، کیا کریں ہم۔ کیسی طبیعت؟ مفتی صاحب ریڈی ہو رہے ہیں، مفتی صاحب ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے ہم ان کو ریڈی کریں گے نا۔ ارے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ 2000 years later. چلو ریڈی ہو گئے مفتی۔ تو گائز یہاں پہ ابھی شوٹنگ ہوگی الحمدللہ۔ ارے بھائی بہت صحیح لگ رہے ہیں، بہت صحیح لگ رہے ہیں آج تو مفتی صاحب ایک دم، یہ محراب ہے، یہ ممبر ہے، ممبر و محراب۔ محراب جہاں پہ نماز پڑھائی جاتی، ممبر جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ سو گائز فائنلی ہمارے ساتھ مفتی سلطان صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ سب کے جو کویشچن آنسرز ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ آپ سب نے جو کمنٹس میں لاسٹ ٹائم ہم نے جب تقریر کی تھی وہاں پہ ہم نے سب کو بولا تھا کہ کویشچن آپ کے پوچھیے آپ کے نام کے ساتھ، تو ہم انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب کے ساتھ ایک سیشن کریں گے۔ تو انہوں نے وقت نکالا، اپنا قیمتی وقت، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا، اینڈ یہاں پہ پورا انتظام بھی انہوں نے کیا ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو ابھی ان سے ہم کویشچن آنسرز کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو آپ ان سے پوچھئے جو جانتا ہے۔ تو سوال کرنا جو ضروری ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے، بغیر سوال کے انسان آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن سوالات کے اندر بھی یہ چیزیں ضروری ہے کہ سوال بھی بجا ہو، بے جا نہ، اس لیے کہ بے جا سوال انسان کو ہلاک کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ وہ میرے صحابہ بے جا سوال کرنے سے بچو، ورنہ آپ بھی ایسی ہلاک ہو جاؤں گے جیسے بنی اسرائیل بے جا سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو۔ یہ کیوں، ایسا کیوں، یعنی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میں کیوں کیوں، ہر چیز میں ضرورت کیوں کا سوال کرنا، اسی طرح ایسا سوال کرنا کہ جس کا ہمارے عقیدے سے، اعمال سے، زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
تو ایسے سوالات سے بھی انسان کو بچنا چاہیے, صحیح لیکن سوال جب ضرورت ہو تو کرنا بھی چاہیے. صحیح بات. تو سوالوں کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال آپ کے حضور پیش کرتے ہیں. جی تو سوال ہے علیشہ خان کا. تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان, آئی ایم فرام ایم پی. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ گرلز جاب کر سکیں کہ نہیں پردہ کے ساتھ. میں گورنمنٹ جاب کی پریپریشن کر رہی ہوں بٹ سمجھ میں کچھ الگ ہی سوچتے ہیں جاب کرنے کو, بتائیں پلیز. مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ سوال ان کا ایسا ہے کہ میں لڑکی ہوں, میں جاب کرنا چاہتی ہوں پردے کے ساتھ, اور سرکاری جاب کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں, لیکن سماج اس کو برا سمجھتا ہے, کریکٹ, معاشرہ اور سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. تو کیا میں جاب کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے قرآن کریم 22ویں پارے کی ایک آیت ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو فرمایا کہ تم گھروں میں بیٹھی رہا کرے, زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلا کرے. عورتوں کے لیے جو ہے نا شریعت نے کمانے کا حکم نہیں دیا ہے. جی, عورتیں گھر کی مالکن ہیں, گھر کی شہزادی ہے, صحیح بات ہے, اور مالکن کبھی کام کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ رب العزت نے عورتوں کے کندھوں پہ خرچ کا, ذمہ داری کا, کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا ہے. یہ یہود و نصارہ کی طرف سے یہ گند معاشرے کے دماغوں میں فٹ کی ہوئی ہے کہ مرد عورت برابر ہو سکتے ہیں, مرد عورت قدم بقدم ساتھ چلیں گے. جب شریعت تمہارے کو گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھلا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو شہزادی کا لقب, مالکین کا لقب مل رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نوکر بننا ہے, ہم کو نوکرانی کرنا ہے, نوکر بن کے نوکرانی کا کام کرنا ہے. جاب کر رہے تو نوکرانی ہو گئے نا, کتنا بھی کرے تو لیول اس کا بدل رہا ہے. اس لیے کہ شریعت میں جو ہے نا اگر کوئی عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے خرچ کی ذمہ داری اللہ نے باپ کے ذمہ دی ہے. اگر بھائی کے شکل میں ہے, بہن کے شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی کے ذمہ دی ہے. اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے خرچ کی, اس کے نان نفقی کی ذمہ داری اولاد کے ذمہ دی. اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ نے اس کے خرچ کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ دی. عورت کے 4 ہی روپ ہو سکتے ہیں, 5واں کوئی روپ نہیں ہے. یا تو ماں ہوں گی, یا بیوی ہوں گی, یا بہن ہوں گی, یا بیٹی ہوں گی. جب شریعت نے عورتوں کے خرچ کی ذمہ داری ٹوٹل مردوں پہ ڈالی ہوئی ہے تو پھر عورتوں کو جاب کیوں کرنا ہے؟ یہ پہلا اس کا جواب. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹی رہا کرے, اس سے عورتوں کی حیا محفوظ رہتی ہے, عفت محفوظ رہتی ہے, عزت محفوظ رہتی ہے, فتنوں سے بچ جاتی ہے. دوسری بات, جاب اگر کرنا ہی ہے تو پراپر پردے کے ساتھ, چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے کہ بعض عورتیں کیا سمجھتی ہے کہ سر سے لے کے پیر تک پردہ ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے. جی جی, چہرے ہی سے تو سارے فتنے وجود میں آتے ہیں. صحیح بات ہے, چہرے ہی سے سارے فتنے وجود میں آتے ہیں, تو لہذا چہرے کا بھی پردہ ہے. ہاں اگر آپ چہرے کے پردے کے ساتھ, پراپر لباس کے ساتھ, پراپر برقعے کے ساتھ اگر آپ ایسی جگہ جاب کر رہی جہاں پہ غیر محرم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہو رہا ہے, اختلاط یعنی میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے, اور اس کا خطرہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایسی جگہ جاب کر رہے جہاں پر ٹوٹل لیڈیز ہے, جینٹس کا نام و نشان نہیں, جیسے اسکول ہے جہاں پر پورا اسٹاپ لیڈیز ہے, پڑھانا بھی لیڈیز کو ہے, یا شیون کلاس ہے, کپڑے سلاتے ہوگا, مہندی کلاس ہے, تو یہ ایسے جاب ہے کہ جہاں پر اونلی لیڈیز ہوتی ہے, جینٹس کا ہاں کوئی نہیں رہتا. تو یہاں پر فتنے کا اندیشہ بالکل نہیں ہے. تو ایسی جگہ پر لڑکی یا عورت اگر مجبور ہیں تو جاب کر سکتی ہے. یہ دوسری بات, جاب کرنے کے اندر جو مسئلہ ہے نا, دنیا کمانا ہی اصل چیز نہیں ہے. شوہر کی طرف سے بھی انکم آ جائے, بیوی کی طرف سے بھی انکم آ جائے. جو عورت جاب کرتی ہے نا, آپ جائزہ اٹھا کر دیکھ لیجئے سارے سوسائٹی کا, کہ اس گھروں کے اندر کا جو فیملی سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, بالکل تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ باپ بھی جاب پہ جا رہا ہے, عورت بھی جاب پہ جا رہا ہے, ماں بھی جاب پہ جا رہی ہے, اولاد کے لیے دینے کے لیے دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لگاتے کس کو؟ دائیا کو لگاتے. دائیاؤں کے دل کے اندر جو باہر سے ماسی لگاتے نا ان کو سنبھالنے کے لیے, پالنے پوسنے کے لیے, ان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ ممتا نہیں آ سکتی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے. اس کے تربیت کی, اس کے صحیح کی, اس کے غلط کی, اس کے گمراہی کی, اس کے تباہی کا جو درد ہے وہ جو ماں باپ کے دل میں آ سکتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں آ سکتا. آپ 20,000 روپے دے کے کسی عورت کو لگا دیں گے, 8,000 روپے دے کے وہ تمہارے بچے کو پالیں گے, پوسیں گے, کھلائیں گے, پلائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ایک وقت ہو جانے کے بعد وہ
جو بیٹا ہے اس کے دل میں ماں کی ذرہ برابر بھی محبت باقی نہیں رہی. محبت نہیں. یہ آپ نے جو ابھی بولا نا سیم ایگزیکٹلی میرے ڈیڈی نے تھوڑے دن پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر کے اوپر کوئی ایک شخص رہتے ہیں, ان کی وائف, ان کے ہسبینڈ دونوں جاب کرتے ہیں. ان کے جو دادا دادی ہیں بچے کے, ماں باپ تو جاتے ہیں, جی. چھوٹا بچہ ایک دم, اور ان کے دادا دادی روتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں چلے جاتے ہیں 20,000 کی تنخواہ پہ, وہ جیسے آپ نے بولا جی بالکل وہ رکھی ہوئی ہے دائی, جی, کھانا بنانے کو ایک ہے, سنبھالنے کو ایک کے لیے ایک ہے, اور بچوں کو کوئی ٹائم نہیں مل رہا, کچھ نہیں. تو مطلب کیسا سسٹم ہے یہ؟ کیسا بچے کی تربیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. صحیح بات. میرا اس میں ہی ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی گھر پہ بیٹھ کے جاب کر رہی ہو, مطلب گھر پہ بیٹھ کے میں نے کہا نا کہ جب باہر نکل کے جاب کر سکتی ہے ایسی جگہ جہاں پر عورتوں کا ہی ملنا جلنا ہے, غیر محرم سے کوئی ملاقات نہیں, فتنوں کا کوئی اندیشہ نہیں, جی, تو پھر گھر بیٹھے ورک فرام ہوم کر سکتی ہے. ورک فرام ہوم اگر وہ کر رہی ہے, کوئی بھی چیز اپنا بزنس کر رہی ہے جس میں اگر کسی نان محرم سے ان کا کمیونیکیٹ بھی ہوتا ہے تو کال پہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے, بٹ میسج کے ذریعے سے یا پھر ای میل کے ذریعے سے, تو وہ جائز ہے یا پھر وہ فتنے کا اگر اندیشہ نہیں ہے, ہاں گھر میں بیٹھے ہیں سب لوگ ساتھ میں ہیں, محرم کے ساتھ میں ہیں, تو اس وقت میں کر سکتے ہیں. ٹھیک, اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. سو مس علیشہ خان, تو آئی ہوپ آپ کا آنسر مل گیا ہوگا. تو ابھی نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ ہے کہ مفتی صاحب پیشاب کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں, پھر شک ہو جائے نماز کے دوران کے پیشاب کا قطرہ نکل گیا, پھر نماز مکمل کرنے کے بعد چیک کریں, ایسا کر کے ان کا. پھر اس کے بعد کویشچن 1 ہے, اف نہیں نکلا بٹ کنارے پہ ہے یعنی نکلنے والا ہے. دوسرا کویشچن, نکل گیا تو کیا کریں. تیسرا, جب فیل نہیں ہوا اپن کو اور نکل جائے جب نکلا, ہو سکتا ہے سلام پھیرے کے بعد نکلا ہو یا دوران نماز, پھر کیا کریں. پلیز یہ بتاؤ نماز اور وضو باقی رہے گا یا نہیں. 5واں, اتنے سارے ایک ہی میں, وضو کی حالت میں شرم گاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیا. شعیب فرام راجستھان. یہ جو مسئلہ پوچھا ہے شعیب بھائی نے راجستھان سے, اکثر و بیشتر لوگ اس سوال کے اندر, اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے, پاکی ناپاکی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے یہ. ابھی ان کے بہت سارے سوالات ہیں, ان سوالات کے 2 حصے کرتے ہیں جوابات دینے میں. ایک حصہ پیشاب کے تعلق سے قطرے, اور دوسرا حصہ وضو کی حالت میں شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو پہلا سوال کا جو جواب ہے اس کے انہوں نے بہت سارے حصے کیے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا, بس نکلنے والا ہے, تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. دوسرا کہ نکلا لیکن پتہ نہیں چلا کہ نکلا یا نہیں نکلا, سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ پیشاب کا قطرہ, ایک قطرہ بھی اگر نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. یہ سوال کا جواب ہو گیا. اگر قطرہ باہر نہیں نکلا تو وضو بالکل نہیں ٹوٹے گا, چاہے وہ پھر وہ کتنا ہی اندر ہو, کیسا بھی ہو, جب تک باہر نکلتا نہیں ہے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی. تیسرا, بہت سارے لوگ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نکلا کہ نہیں, ہاں نکلا یا نہیں نکلا, گیلاپن محسوس ہو رہا ہے. تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا ایک علاج بتایا ہے, بہت بہترین علاج ہے. یہ جو ہے نا, پیشاب کا قطرہ نکلا, گیلاپن محسوس ہو رہا ہے, ناپاکی جیسا لگ رہا ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو نماز کے اندر شیطان انسان کے دماغ کے اندر یہ خیالات ڈال کے اس کو پریشان کرتا ہے اور نماز سے دھیان بھٹکاتا ہے. ارے تو ناپاک ہے اور پیشاب کا قطرہ نکلا, دے گیلا گیلا جیسا لگ رہا ہے, اور تو نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے لیے پاکی شرط ہے. تو یہ وسوسے ڈال کے انسان کی عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے. اور ہوا کا خارج ہونا بھی وہی وسوسے ڈالتا ہے, خارج ہو گئی ہے. تو خارج ہونے کے بعد تو ایک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خارج ہو گیا, لیکن گیلاپن تو یہ محسوس ہوتا ہے نا, محسوس ہوتا ہے. تو اس کا علاج شریعت نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ استنجا سے فارغ ہو جائے, پیشاب سے فارغ ہو جائے, تو اس جگہ پہ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو لے اور ہاتھ میں پانی لے کے اس جگہ پہ چھینٹے دے دے. اتنی جگہ پر کیا کر دے, گیلا کر دے. ابھی آپ وضو کر کے جب مسجد میں آ کے نماز کی نیت باندھیں گے
اب शैतान आएगा वसवसा डालने के लिए, अरे वो तो जगह गीली है और पेशाब के कतरे निकले हैं और तू तो, तो हमारा दिमाग उसको जवाब दे देगा कि भाई वो पेशाब के कतरों की वजह से गीला नहीं हुआ है, वो मैंने ही गीला किया हुआ है और वो पानी है, तू जा भी यहाँ से, तेरी छुट्टी हो गई, तेरी ड्यूटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये उस वसवसों को खत्म करने के लिए ये इलाज अल्लाह के रसूल ने बताया। इसी तरह बाज लोग, और ये बाज लोग पूछते हैं कि भाई ये बीमारी क्यों होती है, नौजवानों को भी ये बीमारी है पेशाब के कतरे निकलने की, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। ये पेशाब की जो थैली है, मसाना जिसको कहते हैं, कमजोरी की वजह से पेशाब के कतरे निकलते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि गर्म गिज़ाएं न खाया करें, गर्म गिज़ाएं जिसके अंदर हीट ज्यादा हो। ओके, मतलब वैसे गिज़ाओं से क्या हो जाता है, मसाने कमजोर हो जाते हैं। जैसे बादाम अंजीर, हाँ, बादाम है, खजूर है, ये सारी चीजें गर्म गिज़ाएं हैं। और बैंगन है, अंडे है, ये गर्म गिज़ाएं। दूध पिए, अंजीर खाएं, ये अच्छी गिज़ा है। ककड़ी है, ये खाएं, बहुत सारी चीजें हैं, और भी है, सब्जियां है, ठंडी है, वो सेहत के लिए अच्छी रहती है, मसाने कमजोर नहीं होते। एक सवाल का जवाब, पेशाब की थैली। और दूसरा जो सवाल उन्होंने पूछा है कि वजू के हालत में शर्मगाह को देखने से वजू टूटता है या नहीं टूटता। इसी तरह बाज लोग ये भी इस सवाल के अंदर एक और ऐसा सवाल करते हैं कि हम बरहना होके गुसल करते हैं, बरहना नंगा होके पूरे लिबास को उतार के क्या करते हैं, गुसल करते हैं, और फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या हमारा वजू बाकी रहता है या नहीं रहता। देखिए, शर्मगाह को देखने से वजू नहीं टूटता। सही बात। नवाकिज़े वजू जो फुकाहा इकराम ने बताए हैं, नवाकिज़े वजू, वजू को तोड़ने वाली चीजें, ओके, उसमें शर्मगाह को देखना नहीं है, हाथ लगाना है, सोना है नहीं, हाथ लगाने से भी वजू नहीं टूटेगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि आप कान को हाथ लगाते वजू टूटता है, नहीं। आप कान आपके जिस्म का हिस्सा है, इसी तरह वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर किसी के हाथ लगाने से मजी निकलती है, क्या निकलती है, मजी। इंसान के, मर्द के शर्मगाह से निकलने वाले 3 किस्म के पानी होते हैं, एक मनी, एक मजी और एक वदी। वदी कहते हैं पेशाब से पहले और बाद में जो गाढ़ा पानी निकलता है, चिकना, उसको कहते हैं वदी। ओके। और एक होता है मजी, सोचने की वजह से या शहवत की वजह से, ख्यालात की वजह से जो चिकना पानी निकलता है पतला, उसको कहते हैं मजी। उसके निकलने से वजू टूटता है और जिस जगह पे लगे वो जगह नापाक होती है। ओके। और मनी, शहवत के साथ कूद कर जो गाढ़ा पानी निकलता है, उसको कहते हैं मनी। इसके निकलने से गुस्ल फर्ज हो जाता है। ओके। मजी से और वदी से वजू फर्ज होता है और मनी से गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो लिहाजा अगर शर्मगाह को हाथ लगाने से यूं लगता है कि मजी निकल रही है तो फिर वजू टूटेगा, वरना हाथ लगाने से भी वजू नहीं टूटेगा, देखने से भी वजू नहीं टूटेगा। सतर को दिखाने से, सतर दिखाना वैसे एक दूसरे को हराम है, खुद का सतर देखना हराम नहीं है। सतर को देखने से वजू नहीं टूटता है। सोने से वजू टूटता है, टेक लगा कर सोना, ऐसा टेक लगा करके अगर टेक निकाल दिया तो इंसान गिर जाए, ऐसा टेक लगा कर सोने से वजू टूट जाता है। उल्टी करने से वजू टूटेगा। बदन से खून निकल के अपनी जगह छोड़ दिया उसने, निकलने से नहीं, निकल के बह रहा है तो उससे वजू टूटेगा। नमाज के अंदर खिलखिला के हंस रहा है जोर से कि दाएं बाएं वालों को अपनी आवाज आ गई, उससे भी वजू टूटेगा। पेशाब से वजू टूटेगा, पाखाना से वजू टूटेगा, इसी तरह हवा के खारिज होने से वजू टूटेगा। ये इन चीजों के अंदर शर्मगाह को देखना शामिल नहीं है। तो मिस्टर शोएब, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। सादिया मैडम का सवाल है ये। अस्सलामु अलैकुम यज़दान। वालेकुम अस्सलाम। सादिया हियर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि काबे की तरफ पैर रखना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, काबे की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा सच में नहीं करना चाहिए? मैं भी एक इंसान के पास गया था, उनके घर पे गया था, मैं नाम नहीं लूँगा मैं, बट उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ऐसा बैठ गए थे हम नीचे और मैंने सीधे पाँव फैला लिए थे, अभी मुझे पता नहीं डायरेक्शन कौन सा, तो बोले इस तरफ पैर मत रखिए क्योंकि इस तरफ काबा है, तो आप मतलब पैर सीधे मत कीजिए। और हालत मेरी बहुत जाम थी उस दिन और मैं सीधा नहीं कर पाया पैर, और इधर भी नहीं कर सकता था क्योंकि बंदे बैठे थे। जी जी। तो मुझे भी ये सवाल था, माशाल्लाह इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बताइए। सवाल ये है कि काबतुल्लाह की तरफ पैर करना जायज़ है या नहीं, सही या नहीं। बाद लोग इसको मना करते हैं। देखिए,
عرب علماء جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف پیر کرنے کو، قبلے کی طرف پیر کرنے کو جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر کے جو علماء ہیں، بر صغیر کے جو علماء ہیں، ایشیا کے جو علماء ہیں، وہ کعبۃ اللہ کی طرف پیر کرنے کو بے ادبی کا حکم لگاتے ہیں۔ بے ادبی؟ بے ادبی۔ کعبۃ اللہ ایمان والوں کی عظمت کی جگہ ہے، جی، ایک وہاں سے ہماری حرمت، احترام جڑا ہوا ہے، احترام اور کا جذبہ جڑا ہوا ہے۔ اگر پیر کرنا ایک انسان کی کسی بھی جگہ پہ پیر کرتے تو یہ اس کے توہین کی علامت ہے۔ والدین سامنے بیٹھے ہوئے ہم اس کی طرف پیر کرے تو اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ آپ سامنے بیٹھے ہو یا کوئی اور بڑا شخص سامنے بیٹھا ہوا اس کی طرف پیر کرے تو اس کو خود کو کیسا لگے گا؟ صحیح۔ تو اسی طرح کعبۃ اللہ جب ہمارے اس ڈائریکشن میں ہے تو اس کی طرف پیر کرنے کو بر صغیر کے علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے بیٹھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کی جو دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیے تھے، یعنی اس طرح سے کہ پیٹھ پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہی تھی۔ جب پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف کر سکتے ہیں تو پیر بھی کعبۃ اللہ کی طرف کر سکتے ہیں۔ یہ کون؟ عرب علماء کا یہ فتویٰ ہے، یہ دلیل ہے ان کی کہ اللہ کے رسول نے اپنی نشستگاہ، بیٹھنے کی جگہ کو اس طرح سے کیے کہ ان کی پشت، پیٹھ اللہ کے رسول کی کعبۃ اللہ کی طرف تھی۔ بعض لوگ جو ہے نا اس وقت میں صحابہ اکرام کعبۃ اللہ کی طرف بھی پیٹھ کرنے کو عیب سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نشستگاہ ایسی جگہ بناؤ کہ میری پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف بن جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کا عیب نکل جائے۔ یہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ پیٹھ کا کعبۃ اللہ کی طرف کرنا یہ بہت مشقت والا کام ہے، انسان کو حرج میں ڈالنے والا کام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کرے تو انسان مشقت میں آ جائے گا۔ ہر وقت اس کے حالات نہیں ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی جو ہے نا موقع محل نہیں ہوتا ہے، اس کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں کہ بھائی ہم کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ نہ کرے، اس طرف پیٹھ کرے، تو ایسے وقت میں انسان کو حرج میں داخل کرنا لازم آتا ہے، تکلیف میں داخل کرنا لازم آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیٹھ کرنے کی اجازت دے دی۔ رہی بات پیر کرنے کی، تو پیر انسان سکڑ سکتا ہے، پیر کو دوسری ڈائریکشن میں لے سکتا ہے، اس میں اتنی مشقت نہیں ہے جتنی کہ پیٹھ کے کرنے میں مشقت ہے، پیٹھ کے نہ کرنے میں مشقت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف پیر نہ کرنا یہ جائز ہے، کرنا یہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی؟ ہاں، کعبۃ اللہ کی طرف اگر ہم پیر نہ کرنے کا حکم لگاتے لوگوں کو اس میں تکلیف نہیں ہوں گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پیٹھ بھی نہ کرے کعبۃ اللہ کی طرف، لوگوں کو تکلیف کا سبب بنے گا۔ بھائی ہم بیٹھے گا، ابھی ہم بیٹھے تھوڑا اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہماری پیٹھ کہاں ہو جائیں گی؟ کعبۃ اللہ۔ تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ کئی دفعہ گھروں کے اندر اپنی نشستگاہ ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھنے کا جو پشت ہوتی ہے وہ قبلے کی طرف جاتی ہے، تو اس میں تکلیف ہے۔ پیر کے کرنے میں، پیر کے نہ کرنے میں تکلیف نہیں ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بیمار ہے یا پیروں میں تکلیف ہے، اس کے وہ فولڈ نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف یا ایسا ڈائریکشن ہے کہ بھائی کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف وہ پیر کر کے وہ بیٹھ رہا ہے کیونکہ اس کا پیر فولڈ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو اجازت ہے۔ یا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور بیمار ایسا ہے کہ اس کا پیر فولڈ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ قبلے کی طرف پیر کرے اور اسی کی طرف پیر کر کے نماز پڑھے۔ اس لیے کہ جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کا سینہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ یہ ایک مسئلہ اس میں بتایا گیا۔ بٹ کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان بھی دیتے ہیں، مطلب پیر تو کعبے کے اوپر ہی ہوتے ہیں، پھر تو کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے رہ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں پر نماز نہیں ہوتی، وہ کون سی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کعبۃ اللہ ہے۔ اچھا، کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کے چھت پہ تم کس ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے؟ اچھا ہاں، رائٹ، وہی تو ڈائریکشن ہے جی، جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہی ڈائریکشن ہے۔ صحیح۔ اذان الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا مس سعدیہ۔ ابھی نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے 3 کویشچن ہیں۔ عمرہ میں احرام کو واش کر کے پہننا چاہیے یا ایسے ہی جو نیا لیتے ہیں پہن لیا جائے؟ عمرہ میں لیڈیز احرام کی حالت میں مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟
لیڈیز جویلری وغیرہ پہن سکتی ہیں عمرہ میں یا نہیں؟ ان کا نام نہیں بتایا نا انہوں نے؟ ہاں اسکرازی پتہ نہیں کیا. جی تو 3 سوالات کیے ہیں انہوں نے. جی جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ حالت عمرہ کا جو احرام ہوتا ہے جو نیا لے کر آتے ہیں اس کو دھونا چاہیے کہ نہیں دھونا چاہیے, یا بغیر دھوئے نیا اس کو پہن لینا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں عورت جو ہے مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں عمرے کی حالت میں زیورات پہن سکتی ہے یا نہیں. باری باری سوال کا جواب. پہلا سوال جو ہے کہ احرام کو دھونا چاہیے کہ نہیں دھونا چاہیے. اپنی مرضی دھو لو مت دھو لو کوئی مسئلہ نہیں, دھوئے تب بھی بہتر ہے, نہیں دھوئے تب بھی بہتر ہے. پاک ہونا شرط ہے, احرام کا پاک ہونا شرط, پاک ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ احرام پاک ہے تو نیا پہن لو, اور اگر آپ کو ایسا شک لگتا ہے کہ بھائی ناپاکی کے چھینٹے اس پر گرے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو, کس کے قدم اس پہ گرے ہو, تو اپنے شک کو دور کرو نا, دھو اور اس کو پہن لو. دھو کر پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر دھوئے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ پہلے سوال کا جواب. دوسرے سوال کا جواب, حالت احرام مہندی لگانے کا جو ہے نا دو ٹائم ہے, 2 وقت ہے. یا تو عورت احرام کی نیت باندھنے سے پہلے مہندی لگا چکی ہوں گی جو اس کے نشانات اس کے ہاتھ پہ باقی ہوں گے, یا اب احرام کی حالت میں ہے, اب وہ پلین میں بیٹھے بیٹھے ڈیزائننگ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کیا 4 گھنٹے کا سفر ہے, خالی ہے تو کریں گے کیا. تو یہ ایک طریقہ, نیت احرام کی باندھی ہے, وہ حالت احرام میں ہے, اب پلین کے اندر 4 گھنٹے بیٹھ کے کریں گے کیا. صحیح بات ہے. تو اس کو یوز میں لانے کے لیے مہندی کر رہی ہے, یا ہوٹل پہ جا کے حالت احرام میں مہندی لگا رہی ہے. تو دونوں کا جواب الگ الگ ہے. مہندی جو ہوتی ہے نا, مہندی کے اندر خوشبو ہوتی ہے, اس کے اندر ایک اسمیل آتی ہے, برابر. اور حالت احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کے اندر ایک پابندی یہ بھی ہے کہ خوشبو نہ لگائی جائے. اچھا جی. احرام کی حالت میں ہم خوشبو نہیں لگا سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, خوشبو نہیں لگا, خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے, اسی لیے خوشبو والا کولگیٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے. وداؤٹ خوشبو والا کولگیٹ استعمال کرنا ہے, وداؤٹ خوشبو والا صابن استعمال کرنا ہے. اگر استعمال کرنے کی نوبت ہے, بال توڑ نہیں سکتے آپ, بال کاٹ نہیں سکتے آپ. حالت احرام کی یہ پابندیاں ہیں. سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے, تو اسی طرح خوشبو بھی نہیں لگا سکتے. اگر کسی عورت نے عمرہ کو جانے کے 2 دن پہلے مہندی لگائی ہے اور ابھی عمرہ کو جا رہی ہے, احرام کی نیت باندھی ہے, اس کے نشانات جو لال کلر جو اس کا ہوتا ہے مہندی کا اس کے ہاتھوں پر باقی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر احرام کی نیت باندھ لی اس کے بعد اگر مہندی لگا رہی تو پھر دم واجب ہوگا, یہ ناجائز ہے. دم واجب, ہاں یہ کیا ہے, بتایا تھا دم کے بارے میں لاسٹ ٹائم. جی یہ کیا ہے, ناجائز ہے. دم مطلب ایک جانور کے بقدر اس کو صدقہ دینا ہے. اوکے اوکے. ایک جانور ذبح کر کے اس کو استعمال کرنا ہے, خرچہ کرنا ہے. تو یہ دوسرا جو مسئلہ بتایا کہ مہندی لگایا کس حالت میں, حالت احرام کے بغیر عمرہ سے پہلے, تو یہ جائز ہے. اور اگر مہندی لگائیں احرام کی حالت میں تو یہ ناجائز ہے, یہ نہیں لگا سکتے. تیسرا سوال جو بہن کا یہ ہے, بہن ہے یا بھائی ہے واللہ عالم, نام بتایا نہیں انہوں نے. بہن ہے, پتہ نہیں کون ہو سوال سے, تو لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہن ہے, بہن ہی ہے. لیکن پہلے سوال سے سمجھ میں نہیں آ رہا, احرام تو باندھتے نہیں ہے وہ. ہاں صحیح. تو تیسرا جو سوال ہے کہ احرام کی حالت میں عمرہ کے وقت میں عورتیں زیورات پہن سکتی یا نہیں پہن سکتی؟ بالکل پہن سکتی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کان کی والیاں ہیں اور ناک کے نتنے ہیں, گلے کا ہار ہے, ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں تو عورتوں کو بھی چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے کہ ایسی حالت اختیار کرے کہ جس میں زیب و زینت نہ ٹپکتی ہو, میک اپ شیک اپ وغیرہ یہ نہ ہو. ہم جا رہے آہوازاری کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے عاجزی بتانے کے لیے, یہ ساری چیزیں زینت کی ہے. صحیح بات ہے. تو نہ استعمال کرے تو اس وقت میں بہتر ہے, ورنہ جائز ہے. جائز ہے. جی ٹھیک ہے میڈم جی, اگر میڈم جی ہیں یا پھر سر جی ہیں تو جی. سو یہ تھے کوشچن کے آنسر آپ کے. ابھی نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا مفتی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو دھیان نماز میں نہیں جاتا, بٹ نماز میں دنیاوی چیزیں یاد آتی ہیں, ایسا کیوں, اور اس کا حال کیا ہے کہ نماز میں دھیان جائے؟
اب اس کا سولوشن کیا ہے کہ نماز میں ان کا دھیان لگے. یہ ہے کامران فرام پاکستان. جی یہ اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر مبتلا ہے کہ نماز کے اندر دھیان نہیں جاتا, نماز میں دل نہیں لگتا. جی انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے نا وہ چیزیں ذہنوں میں گھومتی ہے. جی اور شیطان بھی جو ہے نا نماز جیسے ہی شروع کرتا ہے بندہ تو فوراً اس کے ذہنوں میں آ کے اس کو بھٹکانے لگ جاتا ہے, اس کو ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو پہلے کبھی یاد نہیں ہوتی. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسے. جی وہ کہتا ہے اذکر قضا, یہ چیزیں یاد کر, وہ چیزیں یاد کر. امام ابو حنیفہ کا لطیفہ نہیں ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے اپنے گھر کے کسی جگہ پر ایک قیمتی چیز چھپائی تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کدھر ہے. حضرت نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور وہ گیا حضرت کے کہنے پر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز کی نیت باندھا. جیسے ہی نیت باندھا اس کو یاد آیا وہ ادھر ہے, نماز توڑ کر چلا گیا. اور حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے کہا نسخہ آزمایا میں نے, مجھے جیسے ہی یاد آیا میں نماز چھوڑ کے چلا گیا اور وہ چیز لے لیا. حضرت نے کہا اللہ کے بندے نماز تو پوری کر لیتا ہے. تو شیطان کیا ہے نماز کے وقت میں بہکانے لگ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بہت سارے طریقے بتائے ہیں نماز کے اندر دل لگانے کے, دھیان لگانے کے. جب نماز کی نیت باندھیں گے تو جس جگہ پہ ہم کو نظریں جمانے کو کہا ہے ہم اس جگہ پہ نظریں جمائیں گے. حالت قیام میں ہم کو سجدے کی جگہ دیکھنا ہے, رکوع کے وقت میں 2 پیروں کی جگہ پہ 2 پیروں کے بیچ میں دیکھنا ہے, قاعدے کی جگہ پہ سجدے میں ناک کی جگہ پہ دیکھنا ہے, اور قاعدے میں جب بیٹھیں گے تو گود میں دیکھنا ہے. جس جگہ پہ دیکھنے کو کہا ہے اسی جگہ پہ آنکھوں سے بھی اور دماغ سے بھی دیکھیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر جو چیزیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ سورہ جب پڑھتے ہیں تو جو بھی پڑھتے ہیں نا تو پڑھنے کے ساتھ ان الفاظ پہ غور کرتے رہیں. جب الفاظ پہ غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نماز کے اندر باقی رہے گا اور اس پر محنت کرنا پڑے گا. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ جب بھی میں جو آپ نے بولا ہے جب بھی میں یہ چیزیں کرتا ہوں تو میرا نماز میں دھیان رکھتا ہے. جی. جب میرا دھیان ہٹتا ہے کہ میں اگر اس جگہ پہ نہیں دیکھ رہا ہوں یا پھر جو میں لفظ بول رہا ہوں اس پہ میرا دھیان نہیں ہے تو اس ٹائم پہ مجھے دنیاوی چیزوں کا بہت یاد آتا ہے, فوراً خیال آ جاتا ہے. صحیح بولا. اور بعض اس کا حل یہ بھی بتائیے, ایک وظیفہ کے طور پر بولو اس کو یا ایک عمل کے طور پر بولو کہ نماز شروع ہونے سے پہلے بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے دھتکار دے تاکہ شیطان آ کر خیالات میں بھٹکائے نہیں, نماز کے اندر ہم کو بھٹکائے نہیں. یہ طریقہ ہے. تو مسٹر کامران آئی ہوپ آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا اور ہمیں بھی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک احرام کے حوالے سے ایک کویشچن تھا, میں بھول گیا تھا, ابھی یاد آیا کہ کیونکہ میں جب عمرہ کے لیے گیا تھا تو آپ نے آئی تھنک مجھے بتایا تھا, پھر بھی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے وہ چیز, کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے, نیت اس نے کر لی, احرام باندھ لیا, پھر اس کے بعد اس کو یا غسل کرنا ہے یا اس کو طہارت کے لیے جانا ہے, تو وہ پورا احرام کھول کے جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. اوکے, مطلب پورا احرام نام ہے نیت کا. اوکے. اور کھول کے جا نہیں سکتا, اندر جا کے کھول سکتا ہے. ہاں مطلب کھول کے کیسے جائیں گے؟ صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. نہیں اندر جا کے مطلب کھول کے اپنا کام کر کے دوبارہ پہن سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا کہ بھائی کھول دیا تو ابھی ختم. یہ جو دو چادریں ہیں نا یہ علامت ہے احرام کی, ورنہ اصل احرام نام ہے نیت کا. ورنہ بمبئی کے ایئرپورٹ پہ مثال کے طور پر بمبئی لے لیتے, ایئرپورٹ پہ ہم احرام کی چادریں باندھ لیتے, اوڑھ لیتے اوپر ایک نیچے. ہم ابھی عمرے کے اور احرام کی پابندی میں نہیں آئے. صحیح بات. کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ چادر پہن لی پھر بھی نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ نیت نہیں کی. نیت کب کرتے؟ پلین میں بیٹھنے کے بعد. جب بیٹھیں گے کنفرم ہو گیا کہ اب اڑنے والے, وہ اچانک پائلٹ کا انتقال ہو گیا یا پلین کینسل ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, سعودی کی طرف حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کیا مطلب کہ جب انسان بیٹھ جائے تب نیت کرے. ہو سکتا ہے کہ بھائی نیت کر لیے بمبئی کے اندر اور اچانک کچھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ 2 دن تک نہیں جا پائے. اب 2 دن تک آپ کو نیت کرنے کی وجہ سے حالت احرام میں رہنا پڑے گا, اور ایک مرتبہ احرام میں آ گئے تو عمرہ کرنا ضروری ہے. انہوں نے بہت ایک اچھی چیز بولی ہے گائز, یہ چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے تو کیا بینک سے جو بیاج بڑھتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ آئی مین بینک انٹرسٹ لینا کیسا ہے؟ شائستہ فرام یو پی. بینک سے انٹرسٹ لینا اور استعمال کرنا دونوں میں فرق ہے. ہمارا اماؤنٹ کچھ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے, رکھنے میں بھی فرق ہے
کہ دو طرح کی نیتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ مال بڑھے, کریکٹ, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. حرام ہے. اگر بعض لوگ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ بھائی سیف رہے, جب ضرورت پڑے گا آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے مجھے کام آ جائے, تو یہ جائز ہے. اگر اس اماؤنٹ پہ جو انٹرسٹ مل رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے, بینک میں چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو لے کے اس کو صدقہ کر ہاں, دو. تو اس کو لے کے استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال ہونا چاہیے. جی جی, تو اس کو استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے. تو اس مال کو بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو صدقہ کر دیں. اور میں یہی کرتا ہوں. چلو آج کنفرم ہو گیا الحمدللہ. تو شائستہ جی آپ کا کویشچن کا آنسر آپ کو مل گیا ہے. نیکسٹ کویشچن, مائی کویشچن از, اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو بعد میں کتنی رکعت پڑھنی ہے, 2 یا 4؟ محمد زین فرام علی گڑھ. یہ پوری امت کا سوال ہوگا آئی تھنک, بہت سارے لوگوں کا. فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی اور آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد, پڑھنا تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی ہے, مکروہ وقت سورج کے نکلنے کے بعد. اوکے, اگر قضا ٹائم نکل جائے, مکروہ وقت جو رہتا ہے فجر کی نماز کے ٹائم کے ختم ہونے کے اور طلوع کے بیچ میں 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہتا ہے, کریکٹ, وہ مکروہ وقت چلتا ہے. اوکے اتنے وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے. اوکے, وہ وقت گزر گیا, سورج طلوع ہو گیا, اب اس کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی, اب جو اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو علماء فرماتے ہیں, فقہاء کرام, کہ زوال سے پہلے زوال یعنی سورج جب بیچ میں آ جاتا ہے 12 بجے کے ٹائم پہ, 12 ساڑھے, زوال, زہر نہیں, زوال, سورج جب بیچ میں آتا ہے 12:30 کے قریب کچھ وقت ہوتا ہے, اس سے پہلے اگر اپنی فجر کی نماز کو قضا کر رہا ہے تو سنت بھی پڑھیں گا اور فجر کی 2 رکعت نماز بھی پڑھیں, یعنی کہ 4 رکعت نماز پڑھیں گا. اوکے, لیکن اگر زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد ابھی نماز قضا کر رہا ہے تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ صرف فجر کی 2 رکعت نماز قضا کریں. سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے, اوکے, سنت کی قضا نہیں. لیکن مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, کرونا کے اندر ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو گری کے رحمت کرے. آمین. انہوں نے کہا تھا کہ بولے سنت کی قضا نہیں ہوتی, تو لہٰذا اگر کسی کے فجر کی نماز چھوٹ گئی اور طلوع کے بعد بھی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ صرف فجر کی 2 ہی رکعت پڑھیں گا, سنت نہیں پڑھیں گا, کیونکہ فجر طلوع کے بعد بھی اگر پڑھ رہا تو وہ بھی قضا ہی میں شمار ہوگی. جی, تو لہٰذا صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھیں. تو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے اگر قضا ہو گئی, قضا ہوگی. اور مکروہ وقت میں نہیں پڑھنی ہے. جی, مکروہ وقت 3 ہیں, ایک طلوع آفتاب کے وقت میں, ایک زوال آفتاب کے وقت میں, اور ایک غروب آفتاب کے وقت میں. سورج کے نکلنے کے وقت, سورج کے چڑھنے کے وقت, سورج کے ڈوبنے کے وقت. اوکے, فجر, ظہر, فجر کے بعد, ظہر سے پہلے, اور عصر کے بعد, مغرب سے پہلے. اوکے, یہ جو 3 اوقات, ان اوقات میں نفل نمازیں پڑھنا جائے. 25-30 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے صرف فجر میں 25-30 منٹ کا, ظہر میں 5 سے 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اوکے, جو زوال کا ٹائم رہتا ہے, اور عصر کے وقت کے اندر بھی 10 سے 15 منٹ کا اخیر کا ٹائم. عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائمنگ ہے نا, اس میں دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے, نفلی نمازیں. فرض نمازوں کی قضا اگر کوئی کرنا چاہے تو عصر کے بعد کر سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویشچن, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. would like to know about Mufti Saab's opinion regarding our sisters visiting masjid for at least Friday prayers and get reminders like we brothers get in our place. Many sisters attend Friday prayers and are benefited. کوچین, مصطفیٰ کوچین کیرلا سے. لڑکیوں کو مسجد میں لانے کا مسئلہ, جمعہ کی نماز خاص طور پر بیانات وغیرہ سننے کا, مطلب سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں, اس لیے کہ جمعہ کو آئیں گی, دینی بیانات سنیں گی تو ان کا بھی فائدہ ہوگا. جی, اب کیسا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی, جی, اس لیے کہ وہی اتر رہی ہے, علم اتر رہا ہے, دین شریعت اتر رہی ہے, تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس کو سیکھ سکے اور اپنے گھروں میں اس کو جاری کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی. اب عورتوں کو حکم ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی دور خلافت کے اندر باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی. کیا نماز پڑھیں گی؟ عورتوں کے لیے سب سے بہتر جگہ نماز کی اس کا گھر ہے, اس سے بہتر اس کے گھر کی کوٹھڑی ہے, اس کے گھر کی کوٹھڑی. رہی بات جمعہ کے اندر بیانات کے سننے کی اور جمعہ کی نماز کی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ ہے ہی نہیں. عورتوں پر نہ عیدین کی نماز ہے نہ جمعہ کی نماز ہے. اچھا, عیدین کی بھی نہیں؟ بالکل نہیں ہے.
یہ مردوں کے لیے، اس لیے کہ جمعہ اور عیدین کے لیے جماعت شرط ہے، اور جماعت کی نماز مرد پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے جماعت کی نماز نہیں ہے. تو جب ان پہ جمعہ ہے ہی نہیں تو پھر ان کو جمعہ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں. رہی بات دینی معلومات کی، تو اس کے لیے تو پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے. آپ کوئی بھی دن، ٹائم، جگہ فکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ، کیونکہ جمعہ بھی ہفتے میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، تو اسی طرح دینی شعبے کا، دینی تعلیم کا ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک جگہ اور ایک ٹائم اور ایک دن متعین کر کے مستورات کو دعوت چلائی جائے، لیڈیز کو دعوت چلائی جائے، گھر گھر اس کی دعوت چلائی جائے، اعلان کروائی جائے کہ بھائی لڑکیوں کو، عورتوں کے لیے فلاں جگہ پہ ہفتے میں فلاں دن، مثال کے طور پر سنڈے کو دوپہر میں 3 بجے سے 4 بجے تک جو ہے دینی تعلیم کا پروگرام، اور یہ ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر بستی میں ہونا چاہیے، ہر علاقے میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ عورتوں کو جو ہے نا ایجوکیشن کے ذریعے سے، غیروں کے ذریعے سے تعلیمات مل رہی ہے، لیکن دینی تعلیم ان تک پہنچ نہیں رہی ہے. نہیں پہنچ رہی. اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ دینی تعلیم کا ماحول ان کو دیا جائے. صحیح بات. یہ مسئلہ. شکریہ. میرا نام ساریہ ہے اور میں مدرسے میں پڑھتی ہوں. اگلے سال عالمہ بن جاؤں گی انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کے بارے میں، اور کوئی حدیث ہو تو دو. ان کا کہنا ہے کہ دونوں کی نماز ایک طرح سے پڑھیں، الگ الگ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایک طرح پڑھے تو آپ اس کا صحیح جواب بتا دیں. سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. یا کوئی فرق ہے یا نہیں، یا عورتوں کی نماز مرد ہی کی طرح ہے؟ یہ سوال. ایک حرم مکی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، مولانا مکی صاحب کے مجلس میں. اچھا جی. حضرت مولانا خیر مہاجر مکی جو ہے، ان کا درس چلتا ہے سنیچر اتوار پیر منگل، ہفتے میں 4 دن. تو ان کے درس میں تھے، ایک سوال آیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے کیا؟ حضرت نے بہت بہترین جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ مرد عورت میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح. مردوں سے پوچھا کہ تم کو حیض آتا ہے کیا؟ تم بچے جنتے ہو کیا؟ تم کو نفاس کا خون آتا ہے کیا؟ جب مرد اور عورت میں فرق ہے تو ان کی عبادت میں فرق کیوں نہیں رہے گا؟ یہ تو ان کا ایک الزامی جواب ہوا. اصل جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے فرق، بالکل فرق ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں دلیل کے اندر جو ہے نا 4 چیزیں ہماری دلیل ہوتی ہے. ایک قرآن، ایک حدیث، اور ایک اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر قیاس. 4 چیزیں ہماری دلیل بن جاتی ہے. جب ہم نے قرآن میں ریسرچ کیا، ہماری اپنی علم کے اعتبار سے ہم کو قرآن کے اندر وہ دلیل نظر نہیں آئی. پھر ہم نے حدیث میں دیکھا تو حدیث کے اندر بھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا. جی یہ نہیں کہ حدیث میں وہ علم نہیں ہے، حدیث میں ہے، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا. اجماع امت میں بھی ہم کو وہ اس کی کچھ شکلیں نظر نہیں آئی. پھر قیاس چوتھے نمبر پہ. قیاس میں دیکھا کہ بھئی یہ آیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا، تو یہ مسئلہ بھی جو نیا پیش آیا ہے وہ بھی اسی مسئلے کی طرح ہے، تو لہذا جب اس کا حکم ایسا ہے تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس. ابا نے تم کو گاڑی دی تو میرے کو بھی دے دیں گے، ایسے سوچ لیا، قیاس آ رہے ہیں. اچھا جی. تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہے تو اس کا ایک اصول ہے. کوئی بھی ایسا اپنے عقل کے ذریعے سے قیاس نہیں لگا سکتا. ہاں صحیح بات. اس کے بھی ایک اصول ہے. قیاس لگانے والے بھی ائمہ موجود ہے، فقہاء کرام موجود ہے. کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ رستے سے چلنے والا کہیں گا کہ میں نے قیاس لگایا. کیا؟ میں نے قیاس کہ جب غلطی سے اگر پانی پی لیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو جان بوجھ کے بھی پیا تو، کیونکہ پانی تو پیٹ میں جا رہا نا. غلطی سے پیو کیا جان بوجھ کے پیو، پانی کہاں جا رہا؟ پیٹ میں جا رہا. تو جب اس سے نہیں ٹوٹ رہا تو جان بوجھ کے پینے سے بھی نہیں ٹوٹیں گے. اگر کوئی ایسا قیاس لگائے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. کیونکہ جان بوجھ کے اگر کوئی روزی کی حالت میں پانی پیتا ہے تو وہ روزہ توڑ دیتا ہے. اگر غلطی سے پانی، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اور پانی پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ قیاس کی مثال بتا رہا. ہاں میں اپنا اب اصل جواب پر آ رہا ہوں کہ اجماع امت اس بات پر متفق ہے. امت کا اجماع ہے، امت کا مطلب عام لوگوں کا نہیں، ائمہ مجتہدین کا، فقہاء کرام کا، باقاعدہ 4 ائمہ کا اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورتیں نماز سکڑ کر پڑھیں گی. سکڑ کے مینس ایسا جم کر. جس طرح سے مرد جو ہے نماز کے وقت میں تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں. اور رکوع میں مرد پورا جھک جاتا ہے کہ سر اور کمر برابر ہو جاتی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ ہلکا سا جھکے، اور جب سجدہ کرے تو دونوں پیروں کو ایک طرف کر کے
पूरा हाथ और जो रान है, जो पैर है, दोनों को जमा करके सजदा करें, सुकड़ के, जितना सुकड़ के सजदा करेंगी ये सतर का बाइस बनेगा। सतर का यानी छुपाने का, पर्दे का ज्यादा बाइस बनेगा। आप देखें दो औरतों को खड़ा करें मिसाल के तौर पर, ये जो मसला जो है ना, ये मुतनाज़ा मसला है। अक्सर व बेशतर अहले हदीस इस मसले के अंदर बहुत इख्तलाफ करते हैं और जो ज़बान में आया वो बक देते हैं। जो इस टॉपिक पर जब कोई जवाब देता है ना कि मर्द और औरत के नमाज में फ़र्क है, तो कहते हैं कि ये जाहिल है, किसी हदीस से साबित नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, आप अपने घर के दो औरतों को इकट्ठा सामने मुसल्ले पे खड़ा करें और उनसे कहे, एक औरत से कहे कि तू मर्द की शक्ल में नमाज पढ़, और एक औरत से कहे कि तू औरत की तरह नमाज पढ़, जो सुकड़ के है, सुकड़ के नमाज पढ़। एक से कहे और एक से कहे कि फैल के नमाज पढ़। आपको किसका तरीका अच्छा लगता है, आप खुद फैसला कर लीजिए। क्या औरतें टांगे चौड़ी करके नमाज पढ़ेंगी? औरतें ऐसी नमाज पढ़ेंगी जिस तरह से मर्द पढ़ता है? औरतों की नमाज का तरीका बिल्कुल अलग है। इजमाए उम्मत इस बात पर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को यह हुक्म दिया कि वो नमाज को क्या करे, सुकड़ के नमाज पढ़े, और औरतों को सुकड़ के ही नमाज पढ़ना चाहिए। ये तरीका बहुत एक नई चीज़ भी, मुझे भी नई चीज़ पता चली आज। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या सजदे में सिर्फ वही दुआएं मांग सकते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हो, और क्या सिर्फ अरबी भाषा में ही मांग सकते हैं या फिर अपनी भाषा में हिंदी और उर्दू में भी दुआ मांग सकते हैं? सजदा, सवाल ये है कि सजदे की हालत में क्या वही दुआएं मांग सकते हैं जो दुआएं हदीस से साबित हो? उनका नाम पढ़ दो। हाँ जी बोलो। इश्तखार फ्रॉम सहारनपुर। माशाल्लाह, इल्मी शहर से। तो सवाल भाई का ये है कि क्या सजदे की हालत में वही दुआएं मांग सकते हैं जो हदीस से साबित हो, या अरबी ही में मांगना है, उर्दू में और हिंदी में नहीं मांग सकते? इसका जवाब यह है कि सजदे तीन तरह के होते हैं। एक सजदा नमाज, फर्ज नमाज का, एक सजदा नफिल नमाजों का, और एक सजदा विदाउट नमाज के। अच्छा जी। बगैर नमाज के ऐसे सजदे में गए और अल्लाह से मांग रहे। तो पहला हुक्म ये है, पहला जवाब ये है कि विदाउट नमाज के जो सजदा करते हैं उसमें दुआ मांगने का हमको कहीं से सबूत नहीं मिलता है, इससे हमको बचना चाहिए। नमाज वगैरह, नमाज मींस फर्ज नमाज में। फर्ज नमाज, ओके। तो वो ले लेते चलो। फर्ज नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदों में दुआ मांगना साबित नहीं है। जो रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल ने लंबी लंबी रकातें पढ़ी, लंबी लंबी किरातें की और सजदे में बहुत देर तक सजदा करते रहे, रोते रहे, दुआएं मांगते रहे, तो ये उन नमाजों का मसला है जो नफिल है। ओके। नफिल नमाजों के अंदर का मसला है। फर्ज नमाजों के अंदर दुआ नहीं मांगना चाहिए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला जो पढ़ना है सजदों का, वही तस्बीह पढ़ के सजदा हो गया। नफिल नमाजों के अंदर हम सजदों में दुआ कर सकते हैं, लेकिन वही दुआ जो दुआए मासूरा हो। क्या हो? मासूरा। दुआए मासूरा। दुआए मासूरा यानी जो अल्लाह के रसूल से साबित है। ओके। अल्लाह के रसूल से हदीस से हमको मिली है, आखिरत के बारे में, मगफिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, कब्र के आजाब से नजात के बारे में, जहन्नम के आजाब से नजात के बारे में, पुल सिरात के ऊपर से पार होने के बारे में, हिसाब व किताब की आसानी के बारे में, जो दुआएं हमको मिली हैं वो दुआओं को उसमें पढ़ना है, वो भी अरबी के अंदर जी। उर्दू में नहीं मांग सकते। ये फर्ज नमाज का, नफिल नमाज का। फर्ज नमाज के सजदे में दुआ नहीं करना है। नफिल नमाज के सजदे में दुआ करना है, लेकिन वो दुआ जो अल्लाह के रसूल से साबित है, और वो भी किसमें? अरबी में। बट कुछ लोग बोलते भी हैं कि उर्दू में, मतलब अपनी भाषा में भी करो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल समझ लीजिए, चीजें करिए आगे जाके। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी। इन सवालों को इंसान को चाहिए कि दीन और जिंदगी जान जान कर, पूछ पूछ कर गुजारने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, इज़दान भाई के चैनल पर भी आप जो है सवालात पूछते रहिए। इंशाल्लाह ये पहली मजलिस है, अल्लाह करे कि ये पहली ही रहे और बाद में और मजलिसों का सिलसिला चलता रहे। इंशाल्लाह जैसे हमको वक्त मिलेगा हम आपके जवाबात देते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। और यहाँ से हम लंच करेंगे इंशाल्लाह। आ गया लंच की तैयारी होगी। तो गाइस, ये औरतों के लिए मस्जिद में, खराड़ी मस्जिद में इंतजामात है रूम। ये क्या है? इसके आगे है ना स्टोर है, बर्तनों का, प्लेट है, चम्मच। नहीं, आप बोले थे वॉशरूम भी है। बहुत से वॉशरूम। अच्छा, मतलब मस्तूरात के वॉशरूम भी है मस्जिद के लिए।
नमाज के लिए अगर कोई सफ़र में है, नमाज पढ़ना चाहते हैं पर्दे में, उसका वो भी है। दालचा पार्टी चल रही है। नहीं, आप दोनों सगे भाई हैं? नहीं, पर भाई सगे भाई से बढ़ के और सो गाइस दीनी पार्टनर्स हैं ये, और दोनों के दोनों घड़ी भी सेम पहनते हैं, जैकेट भी सेम पहनते हैं, तोप अलग होता है साइज के हिसाब से। बाकी सब सेम है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो गाइस हाफिज सुबैर, हाफिज खालिद, माशाल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रहे और बाबरकत रहे माशाल्लाह। ये मॉडल बंद कर दिया ना अभी। साइलेंस की आवाज में फर्क है, आवाज में चैनल। अरे चालू हो जाती है ये तो भाई, इसके सामने रॉकेट जैसी छूटती है क्या ये। प्लीज़ सब्सक्राइब मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल। ये क्या लिखा है? वही लोगो है। सो गाइस हमारे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि ये गाड़ी में पंगा है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ये गाड़ी बंद होना, अंदर भी स्टार्टर में प्रॉब्लम देती है, कभी चालू हो जाती है तो सारे मियाँ भाई की ये प्रॉब्लम हो रही है। इनकी भी ये प्रॉब्लम है क्या? सेम प्रॉब्लम है। सो गाइस ये गाड़ी मत खरीदिए। सो गाइस अभी आमिर भाई के साथ हम उनके फार्म हाउस पे जा रहे हैं, बस थोड़े टाइम के लिए, और फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। लो जी, इतने दिन के बाद आमिर भाई अपने फार्म हाउस पे लेके आए मुझे, और आमिर भाई बोल रहे हैं हमारा वलीमा यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से अपन बनाएंगे पूरा टनल ऐसा। यहाँ पे टनल बनाएंगे, यहाँ पे वलीमा करेंगे। ये 5 स्टार होटल है हमारा। सो गाइस बताइए, हम होटल में वलीमा करें मेरा कि यहाँ पे करें, बताइए थोड़ा। सब लोग को लगेगा इसने लड़की देख ली है, सब देख लिया। गाइस ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, जैसे मैं जस्ट ऐसी बात कर रहे हैं बस। ये वो एक मराठी में म्हण है ना कि उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशी। अरे अरे इसका मतलब बताओ लोगों को। सपने तो ज़्यादा देख रहे हैं अपन। अच्छा अच्छा। वो देखो भाई घोड़े वीड़े मस्त। भाई गाड़ी किसकी है? ये अपने बाजू वाले की गाड़ी। अच्छा हाँ, नमाज पढ़ लेते हैं भाई, नमाज बाकी है हमारी। कोने वाली। और वो काराइल, उसको देख के ना पहले। काराइल का थोड़ा सीन हो गया गाइस, उसके लिए दुआ कीजिएगा। क्या सीन है भाई उसका? उसको डॉक्टर तो बोल रहे पैरालाइज हो गया, और सबसे नंबर 1 घोड़ा था इनका, एकदम लगते जिगर है वो, लगते जिगर। देखते हैं उसको क्या सीन है। काराइल। अच्छा ये काराइल है। अरे बाप रे, अरे 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 उसका पैर। वो बेटा वो बेटा क्या हुआ? वो बेटा अपन जब बैठे थे तो इस पे बैठे थे क्या? इसमें नहीं बैठे थे, देखो ये कैसा हो गया देखो। हाँ, लो चलने में नहीं हो रहा ना उसको, चलने नहीं हो रहा इसको। और घोड़े को चलने नहीं हो रहा, मतलब भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। घोड़े तो डॉक्टर ने क्या बोले? तो डॉक्टर ने पुट डाउन कर दो बोले। पुट डाउन कर दो। लेकिन मैं इसको अभी देखूँ, अभी इसका इलाज करेंगे हम, ऐसे थोड़ी जब तक मतलब पॉसिबल है तब तक। पहुँचे तो देखो गाइस, ये है प्यार भाई का घोड़ों से। मतलब डॉक्टर ने बोला उसको उड़ा दो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बट ही डोंट वांट टू लेट हिम गो। अल्लाह शिफा दे इसको। आमीन आमीन। सो ये हमारे दादा राव। लो जी, मगरिब की नमाज गार्डन में माशाल्लाह। गप्पे मारेंगे। ये देखिए साइड में घोड़े। दिन में हाँ भेज दे भाई। तो गाइस भाई की कामयाबी का राज आपको जानना है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आमिर भाई की कामयाबी का राज माशाल्लाह। ओए होए होए, कितनी खूबसूरत कामयाबी है माशाल्लाह। हैं भाई, ये है कामयाबी का राज, समझ गया? गड्डी में क्या होना चाहिए? नमाज, जा नमाज। हाँ चलेंगे भाई। आमिर भाई आप ध्यान से जाना,
आमिर भाई ने सो गैस हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करवा दी थी माशाल्लाह, यहाँ पे ट्रेंड्स पे इन्होंने इनके पहचान किए हैं। चलो चलो अच्छा जी, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। चलो गाइस के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।